میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ 1442 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور بہت سے افراد نے یہ پوچھا بھی ہے کہ اس طرح سے مبارکباد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، دینا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب کبھی بھی کوئی کسی کو کسی بھی موقع پر مبارکباد دیتا ہے تو دراصل وہ اس کے لیے خیر و عافیت کی اور برکت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، نئے سال کی شروعات ہوئی ہے اور کوئی آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے خیر و عافیت کی اور برکت کی اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے۔ نیا سال آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال آپ کا خیر و عافیت سے گزرے اور اس میں اللہ رب العزت آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی آفت بلا مصیبت اور پریشانی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ دراصل مبارکباد پیش کرنے کا مطلب آپ کو خیر و عافیت کی دعا دینا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو مبارکباد دی جاتی ہے گویا کہ اسے دعا دی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے سال کے دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں کسی کو دعا دینا جائز ہے اور کسی بھی موقع پر اسے مبارکباد پیش کرنا جائز ہے، تو محرم الحرام کی ابتدا میں بھی اگر کوئی آپ کو دعا دیتا ہے اور مبارکبادی پیش کرتا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں بھی دعا دی جا سکتی ہے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ رب العزت کا شکر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سال بھی دکھلا دیا، یعنی 1441 ہجری جیسے گزر گئی تھی تو اللہ کا شکر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مولائے کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں 1442 ہجری بھی دیکھنا نصیب فرمایا اور ہمیں اس میں حیات رکھا، ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تو شکر ادا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور پھر آگے اس میں ایک عزم بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے تو وہ ایک عزم کرتا ہے کہ اب آگے جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں، فرما برداری میں، توبہ اور استغفار میں اس کو راضی کرتے ہوئے گزاریں گے۔ تو کسی کو مبارکباد پیش کرنا یہ بالکل مباح عمل ہے، جائز ہے، نہ تو یہ حرام ہے کہ اگر کسی نے مبارکباد پیش کر دی یا مبارکبادی دے دی تو یہ حرام ہو گیا، کیونکہ اگر حرام کوئی کہتا ہے اسے تو پھر اسے دلیل پیش کرنی ہوگی شریعت سے، اور وہ قیامت تک دلیل نہیں لا سکے گا اس کے حرام ہونے پر، کیونکہ کسی چیز کی حرمت کے لیے یا تو قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کہے کہ یہ فرض ہے تو یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ بالکل مباح عمل ہے۔ اگر کسی نے کسی کو مبارکباد دی، پیش کی، تو یہ ایک مباح عمل اس نے کیا ہے، نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، اور جس طرح سے فرض اور واجب نہیں اسی طرح سے یہ حرام بھی نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہجری کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اسے قمری سال بھی کہتے ہیں، جو کہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، اور ایک وہ شمسی سال جسے ہم انگریزی سال بھی کہتے ہیں، جو جنوری سے شروع ہو کر کے دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سختی کا رویہ اپناتے ہوئے بہت سے افراد یہاں پر سختی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مہینہ نہیں ہے۔ انہیں بھی اپنی اس سختی پر اور اپنے اس نظریے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام جو ایام ہیں، تمام جو دن ہیں، ان کا مالک اللہ ہے۔ قمری سال کہتے ہیں جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، تو اس کی نسبت جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح سے جسے ہم انگریزی سال کہتے ہیں اس کی نسبت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو ہم تو ہر نبی پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر کسی نے جنوری میں بھی کسی کو وش کر دیا اور کسی کو مبارکباد پیش کر دی
تو اس پر بھی چراغ پا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر بھی اگر کسی نے مبارکباد پیش کی ہے تو کسی نے کوئی حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کہ بہت سے لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی حرام کام کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو آپ دلیل پیش کریں قرآن و سنت سے، جب دلیل نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے تو کرنے دیجئے، کہ کرنے والا فرض سمجھ کر کے کر نہیں رہا، کرنے والا واجب سمجھ کر کے کر نہیں رہا، تو پھر آپ کیوں اسے حرام ٹھہرانے کے در پہ ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ مبارکباد پیش کرنا دراصل اپنے بھائی کو دعا دینا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دعا آپ جب یہ قمری اسلامی سال ہجری والا شروع ہوتا ہے اس میں بھی کسی کو دعا دے سکتے ہیں، اور جب شمسی سال یعنی وہ جنوری جب شروع ہوتی ہے، جنوری کی ابتدا میں، تو اس میں بھی آپ کسی کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس سال کی، اس شمسی اور انگریزی سال کی نسبت ہمارے آقا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جانب ہے، جو اللہ کے سچے نبی اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں، اور ہم تمام انبیاء اور تمام رسول پر ایمان رکھنے والے، ان کو ماننے والے لوگ ہیں، تو ان کی جانب جو منسوب وہ سال ہے، شمسی سال، انگریزی سال، تو اس کو بھی وش کر سکتے ہیں، اس میں بھی مبارکباد دے سکتے ہیں، اس لیے کہ مبارکباد ایک دعا ہے، اور دعا کسی کو کبھی بھی 365 دنوں میں دی جا سکتی ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن ہشام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا مہینہ آتا یا نیا سال داخل ہوتا تو صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو یہ دعائیہ کلمات وہ سکھایا کرتے تھے۔ وہ دعائیہ کلمات ہیں کیا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اے اللہ عز و جل یہ سال جو ہمارے درمیان آنے والا ہے، داخل ہونے والا ہے، اس کو ہمارے حق میں امن و امان والا، ایمان والا، سلامتی والا اور اسلام والا سال بنا دے یا مہینہ بنا دے، ورضوان من الرحمن، اور رحمان کی رضا والا سال بنا دے یا مہینہ بنا دے، وجواز من الشیطان، یعنی شیطان سے بچاؤ والا، شیطان سے پناہ والا سال بنا دے۔ تو یہ دعا صحابہ اکرام تعلیم فرمایا کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اس طرح کے دعائیہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں یا کسی کو دعا دی جا سکتی ہے سال کی شروعات میں بھی، کسی مہینے کی شروعات میں بھی، کسی ہفتے اور دن کی شروعات میں بھی۔ تو جب کوئی بندہ اگر کسی کو مبارکباد پیش کرتا ہے شمسی سال کی ابتدا میں یا ہجری اسلامی سال کی ابتدا میں، وہ دراصل آپ کو دعا دے رہا ہوتا ہے خیر و برکت کی، اور خیر و برکت کی کسی کو دعا دینا یہ 365 دنوں میں کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی کو بھی اس طرح کی دعا دینا یہ جائز ہے اور مباح عمل ہے۔ اب کسی مباح عمل کو حرام بنانا یہ شریعت مطہرہ کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، اور جسارت ہے کسی مباح کو حرام بنانے کی کوشش کرنا۔ اور چونکہ کوئی کسی کو جب دعا دے رہا ہوتا ہے یا مبارکباد دے رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی بندہ اسے فرض یا واجب سمجھ کر کے نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر کوئی فرض یا واجب سمجھ کر کے دے رہا ہو تب آپ اس کا رد کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کوئی فرض یا واجب سمجھ کر کے یہ مبارکباد نہیں دیتا بلکہ مباح سمجھ کر کے ہی دے رہا ہوتا ہے یہ مبارکباد، تو مباح سمجھ کر کے جو عمل کیا جا رہا ہے، فرض سمجھ کر کے یا واجب سمجھ کر کے نہیں کیا جا رہا ہی مبارکبادی پیش کرنے کا عمل، تو پھر اس پر اتنا سخت رویہ اختیار کرنا اور اس پر حرمت کے فتوے لگانا، چونکہ شریعت میں اس کی جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر شریعت میں دست درازی کرنے سے اور اپنا حکم شریعت پر تھوپنے سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا جو مبارک مہینہ ہے اس میں صرف ایک واقعہ کربلا ہی رونما نہیں ہوا ہے، بلکہ محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ اور بھی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اور خصوصاً یوم عاشوراء کو، 10ویں محرم الحرام کو، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ بزرگ و برتر اور افضل اپنے بندوں پر، اپنے انبیاء اور رسولوں پر وہ انعام و اکرام فرمایا ہے
اور اس وقت کے یزید سے بھی کہیں زیادہ ظالم، جابر اور بدبخت حکمرانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انبیاء کرام کو فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت صحیح بخاری کتاب الصوم باب صیام یوم عاشوراء حدیث نمبر 2004 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى الیہود تصوم یوم عاشوراء۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہود عاشورہ کے دن کا 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ فقال ما ھذا، تو آپ نے دریافت فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اب مبارک دن ہونے کی وجہ انہوں نے آگے بتائی، عرض کرتے ہیں ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو، فرعون اور اس کے لشکر پر فتح یابی عطا فرمائی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام شکرانے کے طور پر یہ جو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ میں تم سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حقدار ہوں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی حکم دیا، استحبابی حکم اپنے صحابہ اکرام کو کہ اس دن کا یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ تو یہ روایت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام کا جو دن ہے، حضرت امام حسین سے زیادہ بزرگ، زیادہ بہتر، زیادہ برتر اور زیادہ فضیلت رکھنے والے اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یزید سے بھی زیادہ بدبخت اور بڑے دشمن پر انہیں فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نار نمرود سے جو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی، بچایا اور نکالا، وہ بھی دن یہی عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو ابو الانبیاء ہیں، ان کی کشتی جودی پہاڑ سے اسی عاشورہ کے دن آ کر کے لگی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے واقعات ہیں کہ جن کا تعلق اس محرم الحرام کے مہینے اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور رابطہ کر کے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے مبارکباد دی اور ادھر سے جواب یہ آیا کہ تم یزیدی ہو، تم دشمن اہل بیت ہو۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دعا دے رہا ہے، آپ کا بھائی، ایک صحیح العقیدہ مسلمان، اور آپ بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے اس پر اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں کہ تم یزیدی ہو، تم دشمن اہل بیت ہو۔ ذرا سا شرم کرنے کی بات ہے کہ آپ آج اہل بیت کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں جب محرم الحرام آ گیا، اور اہل بیت کی محبت کے اتنے بڑے ٹھیکے دار بن گئے کہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو دشمن اہل بیت ہونے کا اور یزیدی ہونے کا آپ تانا دیتے ہیں۔ اور آپ ہی ہوں گے کہ جیسے ہی یہ محرم الحرام اپنے اختتام کو پہنچے گا اور یوم عاشورہ گزر جائے گا، آپ امام حسین کے مشن کو بھی پس پشت ڈال چکے ہوں گے، اور جس سجدے میں امام حسین نے سر کو کٹایا ہے اس سجدے کی حرمت بھی آپ پامال کر رہے ہوں گے۔ کیسے حسینی ہیں آپ؟ محرم کا جب وقت آئے تو وقتی حسینی، ایک خاص وقت کے لیے آپ حسینی ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر اہل بیت سے سچی محبت ہوتی آپ کو تو آپ اہل بیت کے اس مشن کو پورا کرنے پر لگ جاتے کہ جس مشن کے لیے سیدنا امام حسین اور آپ کی آل نے، آپ کے گھر والوں نے قربانی پیش کی ہے کربلا کے میدان میں۔ تو ڈریں اللہ رب العزت سے، دوسروں کے اوپر ایسا حکم نہ لگائیں اور ایسی تہمت نہ لگائیں
اس طرح کی تہمت لگا کر کے اللہ رب العزت کے یہاں ایک ایک جملے کا حساب دینا ہوگا. تب سمجھ میں آ جائے گا وہاں کی کون محب اہل بیت تھا اور کون یزیدی تھا، کون حسینی تھا اور کس کا عمل یزید والا تھا. چونکہ میں نے ایسے خطبہ کو سنا ہے کہ جنہیں سننے کے بعد اس طرح کی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں عام لوگ. تو میں ان علم سے عاری اور یتیم جو خطیب ہیں اب میں ان سے کہنے لگا ہوں اور قوم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کے افراد کو یہ چاہیے کہ جنہیں وہ علامۃ الدہر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، مفکر ہے، جو لوگوں پر نئے سال کی مبارکباد یعنی دعا دینے کے معاملے میں یہ سخت رویہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان پر دشمن اہل بیت ہونے کا اور یزیدی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. تو یہ جو اہل بیت کی محبت کے دعوے دار اور ٹھیکے دار لوگ ہیں، ان سے ذرا پوچھیں تقریروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو تم نے حسینی بنایا ہے اور کتنے لوگوں کو محب اہل بیت بنایا ہے، کتنے لوگوں کو اہل بیت کے مشن پر چلنے والا بنایا ہے. ساری زندگی قوم کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور اسی قوم کے افراد کو یزیدی ہونے کا طعنہ دیتے ہو، دشمن اہل بیت ہونے کا طعنہ دیتے ہو. تو ہماری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم سے عاری اور یتیم قسم کے خطبہ انہیں پہچانے کہ یہ لوگوں کو کتنے لوگوں کو انہوں نے محب اہل بیت بنایا ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے حسینی مشن پر لگایا ہے اور کتنے لوگوں کو اپنے خطاب اور اپنے بیان اور اپنی تقریروں کے ذریعے سے انہوں نے حق کی راہ کا مسافر بنایا ہے. ان سے پوچھیں اگر کسی نے آپ کو مبارکباد پیش کی اور آپ کو یہ درست نہیں بھی لگتا ہے تو کم از کم اس مبارکباد پیش کرنے والے پر، جو کہ دراصل آپ کو خیر و عافیت کی برکت کی دعا دے رہا ہے، تو اس پر کم سے کم اتنا احسان کر دیں، مہربانی کر دیں کہ اس پر یزیدی ہونے کا الزام نہ لگائیں اور اللہ سے ڈریں کہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان پر یزیدی ہونے کی تہمت نہ لگائیں. اللہ کا خوف کریں اور دشمن اہل بیت کسی کو کہنے سے گریز کریں، پرہیز کریں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دعا دے رہا ہے اور آپ بدلے میں اس کو گستاخ اہل بیت اور دشمن اہل بیت بنا رہے ہوتے ہیں اور اسے یزیدی بنا رہے ہوتے ہیں. جبکہ یزیدی کسی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید وہ بدبخت ترین شخص ہے کہ جو علماء امت کے نزدیک یا تو کافر ہے یا کم سے کم شدید ترین دشمن اہل بیت اور بہت بڑا فاسق اور فاجر ہے. تو کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی جانب یزیدیت کی نسبت کرنا، دشمن اہل بیت ہونے کا اس پر الزام لگانا اور گستاخ اہل بیت ہونے کی اس کی جانب نسبت کرنا یا تہمت لگانا، یہ ایک سمجھدار بندے کا کام نہیں ہے جو امت میں اتحاد چاہتا ہو. اگر آپ کے مزاج میں یہ بات نہیں آتی تو دیکھیں یہ حرام نہیں ہے، جس طرح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اسی طرح سے یہ حرام نہیں ہے. اور جب حرام نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کو نہیں صحیح لگتا، درست نہیں لگتا آپ کی اپنی سوچ کے حساب سے، تو یہ ایک مباح عمل ہے اور ایک مباح عمل کے لیے اتنی شدت اور اتنی سختی کا رویہ اپنانا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، امت کے مفاد میں نہیں ہے. محرم الحرام کا جو مقدس مہینہ ہے، سیدنا امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے وہ اعوان و انصار، آپ کے وہ ساتھی جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی ہے، وہ ان حضرات کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. امت میں پھوٹ ڈالنے کا نہ یہ مہینہ ہے نہ یہ دن ہے، اور خود حسینی ہونے کا دعوے دار ہو کر کے دوسروں کو یزیدیت کی سرٹیفکیٹ دینے کا دن نہیں ہے یہ، بلکہ امت کو جوڑ کر کے امام حسین کے مشن کے لیے کام کرنے کا دن ہے، امام حسین کے مشن پر چلنے کا دن ہے، امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ امام حسین نے اس امت کی بقا کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، تو انہی کے نام پر اب آ کر کے لوگ امت میں فرقہ بازی کریں، ان کے نام پر آ کر کے لوگ خود کو محب اہل بیت اور دوسرے کو دوسری پارٹی کا بتانے لگیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ستم ہے. امام حسین نے جو اپنی شان کے لائق کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
تو اپنی شایان شان جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے اس قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، پوری امت کو اس قربانی سے سبق سیکھنے کا دن ہے۔ آپس میں لڑنے لڑانے، مرنے اور مارنے کا نہ دن ہے نہ مہینہ ہے، نہ یہ درس امام حسین نے دیا ہے اور نہ یہ عمل کسی امام حسین کی محبت کے دعوے دار کسی حسینی پر جچتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ نیا عزم لے کر کے اٹھنے کا مہینہ ہے۔ مبارک دن جو عاشورہ کا دن ہے وہ عہد و پیمان کرنے کا، وفا نبھانے کا اور حسینی مشن پر چلنے اور اس مشن کو آگے بڑھانے اور اس مشن کی تکمیل تک کوشش جاری رکھنے کا عزم کرنے کا دن ہے۔ جس سجدے میں سیدنا امام حسین نے سر کٹایا ہے اس سجدے کی حفاظت کی قسم کھانے کا دن ہے، اور یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم بھی اپنی جبینوں کو سجدوں سے آباد رکھیں گے۔ یہ فتویٰ بازی کرنے کا دن نہیں ہے، فرقہ واریت پھیلانے کا دن نہیں ہے، نفرتیں پھیلانے اور بانٹنے کا دن نہیں ہے۔ جس فسق و فجور کے خلاف امام علی مقام نے سینہ سپر ہو کر کے اس کا مقابلہ کیا، انہی فسق و فجور کے بازار آج پھر سے گرم کرنے اور گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کا دن نہیں ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا دن ہے، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرنے کا دن ہے۔ تو امت مسلمہ کے حال پر رحم کریں۔ امت مسلمہ کے دشمن پوری دنیا میں ویسے ہی بہت ہیں، اب آپس میں آپ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، اس امت پہ رحم کریں۔ اگر صحیح معنوں میں حسینی ہیں صرف زبان سے ہونے کا دعویٰ نہ کریں بلکہ اس کے لیے اپنے عمل سے دلیل پیش کر کے بتائیں کہ میں حسینی ہوں، اور حسینی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین نے اس امت کی بقا اور اپنے نانا کے لائی ہوئی شریعت کے تحفظ میں جو اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی، ہم بھی اس امت کے اتحاد کے لیے کوشش کریں، اس امت کی وحدت کے لیے کوشش کریں، اس امت کو جوڑنے کا کام کریں، اس امت کو توڑنے سے بچیں اور محفوظ رہیں۔ ایک مباح عمل کے پیچھے پڑ کر کے آپس میں اتنی شدت اور سختی نہ اختیار کریں کہ ہمارا جو دینی اور ایمانی رشتہ ہے وہ رشتہ کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس طرح کے جو خطبہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے عوام کا برین واش کرتے ہیں اور انہیں غلط سمت میں لگا دیتے ہیں، ان سے بھی یہ عرض ہے کہ امت پہ رحم کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع عطا فرمایا ہے کہ اس امت کی خیر خواہی کے چند جملے آپ بول سکتے ہیں جو لوگوں تک پہنچیں گے تو امت کا بھلا ہوگا، امت کی خیر ہوگی، لیکن بجائے اس کے آپ امت کو لڑانے توڑنے اور آپس میں انتشار اور اختلاف کا کام کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ تو اس سے باز آ جائیں تفرقہ بازی سے اور ایک دوسرے پر لعنت اور ملامت کرنے سے۔ اختلاف رائے ہے تو اختلاف رائے کا دلائل کے ساتھ رد کر دیں اور دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرنا سیکھ لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کی وحدت و سالمیت کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے ہمیں کامیاب ترین کوششیں کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ رب العزت جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔